علیکم ناظرین، TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، غزہ کی تازہ ترین جنگ نے عالمی سیاست میں ایک نئی کشیدگی پیدا کر دی ہے، جہاں اسرائیل اور اس کے مغربی اتحادیوں کے تعلقات شدید تناؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایک جانب اسرائیل کی سخت فوجی کارروائیوں اور دوسری جانب عالمی برادری کی بڑھتی ہوئی تشویش نے خطے کی صورتحال کو ایک سنگین انسانی بحران میں بدل دیا ہے۔ خاص طور پر فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے اسرائیل کی پالیسیوں پر کی جانے والی غیر معمولی سخت تنقید نے عالمی سطح پر ایک اہم موڑ کا اشارہ دیا ہے، جو اس جنگ کے سیاسی اور اخلاقی پہلوؤں پر گہری روشنی ڈالتا ہے۔ ناظرین، 7 اکتوبر 2023 کو جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تو اس کے رد عمل میں اسرائیل نے غزہ میں ایک بھرپور جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس جنگ میں جو اسلحہ اسرائیل نے استعمال کیا وہ زیادہ تر یا تو امریکہ کی طرف سے براہ راست فراہم کردہ تھا یا پھر امریکی مالی معاونت سے خریدا گیا تھا۔ اسرائیل کے دیگر مغربی اتحادی ممالک نے بھی اسے ایک اور بڑا ہتھیار فراہم کیا، جو ہتھیار دراصل مکمل اخلاقی تائید اور غیر متنازل حمایت کی صورت میں تھا۔ یہ حمایت خاص طور پر ان 1200 افراد کی ہلاکت پر شدید رد عمل کے طور پر دی گئی، جن میں اکثریت اسرائیلی شہریوں کی تھی اور جو حماس کے حملے میں جاں بحق ہوئے تھے۔ تاہم اب صورتحال تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے۔ کم از کم فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی حد تک تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اسرائیل کو حاصل وہ غیر مشروط اخلاقی حمایت اب باقی نہیں رہی۔ ان تینوں ممالک نے غزہ میں جاری جنگ کے دوران اسرائیل کے طریقہ کار پر سخت تنقید کی ہے اور اس کی شدید مذمت بھی کی ہے۔ ان ممالک یعنی فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے واضح طور پر مطالبہ کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں اپنی تازہ ترین فوجی مداخلت کو فوری طور پر روک دے۔ یہ وہ نئی فوجی کارروائی ہے جسے حال ہی میں شروع کیا گیا ہے اور جس کے بارے میں وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد نہ صرف حماس کا مکمل خاتمہ بلکہ حماس کے زیر قبضہ اسرائیلی یرغمالیوں کی بازیابی اور غزہ کے پورے علاقے پر براہ راست اسرائیلی فوجی کنٹرول قائم کرنا بھی ہے۔ برطانیہ، فرانس اور کینیڈا نے وزیر اعظم نیتن یاہو کی تازہ حکمت عملی کو مسترد کرتے ہوئے غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ان تمام ملکوں کی جانب سے جاری کردہ مشترکہ بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کی سخت مخالفت کرتے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں انسانی بحران اپنی انتہا کو پہنچ چکا ہے اور اس کی سنگینی اب ناقابل برداشت ہو گئی ہے۔ ناظرین، فرانس، برطانیہ اور کینیڈا نے ایک بار پھر حماس کے قبضے میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ دہرایا ہے۔ ان ملکوں نے یاد دلایا کہ 7 اکتوبر کے سفاک حملے کے بعد انہوں نے اسرائیل کے دفاع کے حق کو تسلیم کیا تھا، لیکن اب غزہ میں جاری کارروائیاں مکمل طور پر غیر متناسب شکل اختیار کر چکی ہیں۔ تینوں ممالک نے نیتن یاہو کی جانب سے غزہ میں خوراک کی محدود ترسیل کی اجازت کو بھی سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور اسے نہایت ناکافی قرار دیا ہے۔ اس پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ لندن، اوٹاوا اور پیرس کے رہنما دراصل ان عناصر کو انعام دے رہے ہیں جنہوں نے 7 اکتوبر کو اسرائیل میں نسل کشی کے مترادف حملہ کیا تھا اور ان کے موقف سے مزید حملوں کی راہ ہموار ہو رہی ہے۔ نیتن یاہو نے یہ بھی کہا کہ جنگ صرف اسی صورت میں ختم ہو سکتی ہے اگر حماس یرغمالیوں کو آزاد کرے، ہتھیار ڈال دے، اپنی قیادت جلا وطن کرے اور غزہ کو ایک غیر فوجی علاقہ بنایا جائے۔ ان کے بقول کسی بھی ملک سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ اس سے کم شرائط پر امن کو قبول کرے اور اسرائیل تو ہرگز نہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو پر جنگی جرائم کے سنگین الزامات عائد ہیں اور ان کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ تاہم نیتن یاہو ان الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور انہیں یہودیوں کے خلاف تعصب پر مبنی قرار دیتے ہیں۔ ناظرین، عالمی سطح پر نیتن یاہو پر دباؤ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر ایسے میں جب ایک معتبر بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ میں غزہ میں قحط کے شدید خطرے کی نشاندہی کی گئی ہے اور مطالبہ بڑھتا جا رہا ہے کہ اسرائیل غزہ کی ناکہ بندی فوری طور پر ختم کرے۔ لندن میں منعقد ہونے والے ایک اجلاس میں جو یورپی یونین اور برطانیہ کی مشترکہ میزبانی میں ہوا، یورپی کونسل کے صدر انطونیو کوسٹا نے غزہ کی موجودہ صورتحال کو ایک المناک سانحہ قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہاں بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی ہو رہی ہے اور پورا شہری علاقہ غیر متناسب فوجی طاقت کی زد میں ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ انسانی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کے لیے فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی ہر قیمت پر یقینی بنائی جانی چاہیے۔ نیتن یاہو نے دباؤ کے تحت غزہ میں خوراک کی محدود فراہمی کی مشروط اجازت دی، لیکن ان کے اس فیصلے کو اسرائیل کے اندر ان کے سخت گیر قوم پرست اتحادیوں نے شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا موقف ہے کہ ایسے اقدامات اسرائیل کی سیکیورٹی پالیسی اور جنگی مقاصد کے خلاف ہیں۔ اسرائیل کے سیکیورٹی وزیر اتمار بن گویر، جو 2007 میں نسل پرستی کو ہوا دینے اور ایک شدت پسند یہودی تنظیم کی حمایت کرنے کے جرم میں سزا یافتہ قرار دیے جا چکے ہیں، انہوں نے نیتن یاہو کے اس فیصلے پر شدید تنقید کی ہے جس کے تحت غزہ کو محدود خوراک کی ترسیل کی اجازت دی گئی۔ بن گویر کا کہنا ہے کہ اس فیصلے کا فائدہ حماس کو ہوگا، جو اسے دوبارہ سانس لینے کے قابل ہو جائے گا، جبکہ ہمارے یرغمالی شہری اب بھی سرنگوں میں قید رہیں گے۔ پیر کے دن صرف 5 ٹرک خوراک کے لے کر غزہ میں داخل ہو سکے، جبکہ اسرائیلی فوج نے اپنی تازہ پیش قدمی کے دوران فضائی بمباری اور توپ خانے سے حملے تیز کر دیے، جن کے نتیجے میں متعدد فلسطینی شہری، جن میں کم سن بچے بھی شامل تھے، سب جاں بحق ہو گئے۔ ایسے افراد اور تنظیمیں جو اسرائیل کی جانب سے غزہ کی تباہی اور ہزاروں فلسطینی شہریوں کی ہلاکت جیسے اقدامات کی مخالفت کرتے رہے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی حکومتوں نے اسرائیل کے خلاف آواز اٹھانے میں بہت تاخیر کر دی۔ اس جنگ کے ناقدین کافی عرصے سے غزہ میں ہونے والی اموات اور تباہی کے خلاف سڑکوں پر احتجاج کرتے آئے ہیں۔ یہ مظاہرے صرف غزہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے، یہودی مسلح آبادکاریوں کی کارروائیوں اور اسرائیلی افواج کے ہاتھوں زمینوں کی ضبطی اور چھاپوں کے خلاف بھی مسلسل جاری رہے ہیں۔ تاہم بعض اوقات کسی ایک سانحے کی علامتی طاقت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ حکومتوں کو رد عمل پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس بار وہ لمحہ 23 مارچ کو آیا جب غزہ میں اسرائیلی فوج کے حملے میں 15 امدادی کارکن اور پیرامیڈکس ہلاک کر دیے گئے۔ یہ واقعہ ایسے وقت پیش آیا جب اسرائیل نے 18 مارچ کو جاری 2 ماہ پر مشتمل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر فضائی حملے دوبارہ شروع کر دیے تھے۔ جنگ بندی کے خاتمے کے 5ویں دن اسرائیلی فوج کی ایک یونٹ نے طبی عملے اور امدادی رضاکاروں کے ایک قافلے کو نشانہ بنایا۔ اس حملے کے دوران ہلاک ہونے والے افراد کی گاڑیوں کو جان بوجھ کر ریت میں دفن کر دیا گیا۔ ابتدائی طور پر اسرائیل کی جانب سے اس واقعے کے بارے میں ایک سرکاری وضاحت دی گئی، لیکن جلد ہی وہ موقف اس وقت جھوٹا ثابت ہوا جب اجتماعی قبر سے نکالی گئی ایک لاش کے ساتھ ایک موبائل فون برآمد ہوا۔ اس فون میں محفوظ شواہد نے واقعے کی اصل حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ جس موبائل فون کو اجتماعی قبر سے برآمد کیا گیا تھا، وہ دراصل اس شخص کی ملکیت تھا جو حملے میں مارا گیا تھا، اور اس نے اپنی موت سے پہلے پورے واقعے کو ویڈیو میں محفوظ کر لیا تھا۔ اس ریکارڈنگ نے اسرائیلی حکام کے بیانات کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ ویڈیو میں صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ قافلے میں شامل ایمبولینسز اور دیگر گاڑیاں واضح ہنگامی علامات اور روشن لائٹس کے ساتھ موجود تھیں، جو اس بات کا ثبوت تھیں کہ یہ گاڑیاں طبی امداد فراہم کر رہی تھیں۔ اسرائیلی فوجی یونٹ نے ان گاڑیوں کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ منظم انداز میں کارروائی کرتے ہوئے قافلے میں شامل تقریباً ہر فرد کو قتل کر دیا۔ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آئی تو عالمی سطح پر شدید رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اسرائیل کے صرف مخالفین ہی نہیں بلکہ اس کے قریبی یورپی اتحادی ممالک بھی کھل کر بولنے لگے۔ فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی طرف سے جاری ہونے والے حالیہ بیان، جس میں اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کا واضح مطالبہ کیا گیا، غزہ میں جنگ شروع ہونے کے بعد اسرائیل پر اب تک کی سب سے سخت اور دو ٹوک تنقید کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ ناظرین، اس معاملے سے واقف ایک سینئر یورپی سفارتی اہلکار نے بتایا کہ تینوں ممالک کی طرف سے سخت الفاظ کا استعمال دراصل غزہ میں بڑھتے ہوئے انسانی بحران کے خلاف عالمی غصے کی حقیقی عکاسی کرتا ہے، اور یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ اسرائیلی حکومت بلا روک ٹوک اپنی جارحانہ کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان ممالک کے مشترکہ بیان میں اسرائیل کے لیے سب سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ تب تک کھڑے نہیں رہیں گے جب تک نیتن یاہو کی حکومت ان وحشیانہ کارروائیوں کو بند نہیں کرتی۔ اگر اسرائیل نے مزید فوجی آپریشنز روکنے اور انسانی امداد کی مکمل فراہمی کے لیے پابندیاں ختم کرنے میں ناکامی کی تو ہم سخت اقدامات کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ناظرین، یہ بیان واضح کرتا ہے کہ یہ سخت اقدامات کون سے ہوں گے۔
لیکن ممکنہ طور پر اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنا ایک آپشن ہو سکتا ہے، اور اس سے بھی آگے کا قدم فلسطین کو ایک آزاد ریاست کے طور پر عالمی طور پر تسلیم کرنا ہو سکتا ہے۔ فرانس اس 148 ممالک کے گروپ میں شامل ہونے پر غور کر رہا ہے جنہوں نے جون کے آغاز میں نیو یارک میں منعقدہ کانفرنس میں فلسطین کو بطور آزاد ملک تسلیم کیا تھا۔ برطانیہ نے بھی فرانس کے ساتھ اس موضوع پر بات چیت کی ہے۔ اسرائیل نے ان ممالک کے اس بیان پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حماس کی کامیابی کا جشن منانے کے مترادف ہے۔ تاہم فرانس، کینیڈا اور برطانیہ کے مشترکہ بیان کی سختی اور دو ٹوک انداز سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل اب ان ممالک پر اپنا اثر و رسوخ کم کرتا جا رہا ہے۔ ناظرین، اسرائیلی حکومت پر بڑھتے ہوئے عالمی دباؤ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ عالمی دباؤ کامیابی کے ساتھ فلسطین میں ہونے والے ظلم کو ختم کر سکے گی؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں نیچے کامنٹس میں ضرور آگاہ کیجیے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔